السلام علیکم۔ آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کی تیاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا بتایا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ رمضان المبارک کی تیاری اور اہتمام کے چند اعمال۔ رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہوتا ہے کہ اس مبارک مہینے کی تیاری نبی اکرم شعبان ہی سے شروع کر دیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح تاجر اپنی تجارت کا سیزن آنے سے پہلے ہی تیاری مکمل کر لیتا ہے اور پھر وقت آتے ہی بھرپور منافع کماتا ہے اور اپنی برادری میں یہ بات چلاتا ہے، ان کو تیاری کی دعوت دیتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھائی وقت آ گیا ہے کمانے کا، کیا آپ نے تیاری کر لی ہے؟ اور اگر کوئی تاجر سیزن آنے سے پہلے تیاری نہیں کر پاتا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں اس کے تذکرے کریں کہ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، رحمتیں سمیٹنے کا وقت آ رہا ہے، دل سے زنگ اتارنے کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں پیدا کرنے کا وقت آ گیا، جنت کی خریداری کا وقت آ گیا ہے۔ گھروں میں، دفتروں میں، بازاروں میں، اپنی تمام مجلسوں میں ان باتوں کا تذکرہ کریں کہ بھائی رمضان کا مہینہ آ گیا، اپنی دنیاوی مصروفیات کو مختصر کریں اور اللہ کی رحمت سمیٹنے کی کوشش کریں۔ جنت کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ اپنی مجلسوں میں نماز کے تذکرے کرتے تھے، نماز کا پوچھتے تھے، گناہوں کو ترک کرنے کی ایک دوسرے کو دعوت دیا کرتے تھے۔ رمضان کا تعارفی خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے دیا۔ حضرت سلمان فارسی ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض اور راتوں کی عبادت نفل قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خداوندی کا طالب ہو، وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینے میں فرض عمل کرے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو شخص کوئی فریضہ بجا لائے، وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کرے، یعنی رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر وسعت نہیں پاتا کہ وہ دوسرے کو باقاعدہ افطار کروائے اور اس کے ثواب سے بہرہ یاب ہو۔ رحمت عالم نے اپنے جانثاروں کو ایسا جواب دیا جس سے ان کی مایوسی خوشی میں بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ انعام ہر اس شخص پر کرتا ہے جو کسی بھی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک عدد کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دے۔ ہاں، جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس سے اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی اور وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام، خادم اور ملازم وغیرہ کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی دے دیتے ہیں۔ اے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو: کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، استغفار، جنت کی طلب، آگ سے پناہ۔ ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا،
کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی یعنی نیکی اور ثواب کے طلبگار، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے وسیلے میں بہت لوگوں کو آگ سے آزاد کر دیتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے، اور یہ اعلان رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کو مسلمان بن کر اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ڈھالنے کا مہینہ ہے۔ دولت مند کو اپنی دولت مندی کے ذریعے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا، اور غریب کو اپنی غریبی کے باوجود نیک عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو فضا کو پرنور بنا دیتا ہے، ایمان والوں میں مسرت کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ بڑی عمر کے لوگ خلوص عمل کے ساتھ نیکی پر کاربند ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے ساتھ عبادتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ فجر کی نماز میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، ایک بار پھر رحمتوں کا مہینہ سایہ فگن ہے، مغفرت کی سبیل لگا دی گئی ہے، پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کرم بے حساب ہے، وہ بندہ نواز اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، انہیں معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ کتنا مفلس ہوگا وہ شخص جو اس مبارک مہینے کو پائے اور اپنی دنیا نہ بدلے اور نہ آخرت سنوار سکے۔ اس دینے والے کے تو اس ماہ میں کرم کی انتہا ہے، اور ہمارے حفاظت کی انتہا یہ ہے کہ اس سے بھی فیض نہ اٹھایا جائے۔ دینے والا تو بے دریغ لٹا رہا ہے، اور لینے والا اگر غفلت میں پڑ رہے ہیں تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی۔ رمضان کی برکتوں کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگائیے کہ جب رمضان آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیاطین قید سلاسل کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین، جن کا کام انسان کو اچھے کاموں سے روکنا اور برے کاموں کے سبز باغ دکھاتا ہے، اس ماہ میں اس ظالمانہ اور گندے کاموں سے روک دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں اکثر گناہ گار لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہر شخص جو رمضان پا لے اور کسی طرح بھی گزار دے، کیا وہ اس کی برکتوں سے مستفید ہو جاتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ برکتوں سے اپنی جھولیاں تو وہی لوگ بھرتے ہیں جو اس ماہ مبارک کو سوچ سمجھ کر اس نیت سے گزارتے ہیں کہ ان کا نفس پاک ہو جائے اور اس کے دل کی سختی بھی ختم ہو جائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم رمضان سے استفادہ کا پکا ارادہ کریں۔ رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی مصروفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک ایسا نظام اوقات مرتب کریں جس میں عبادت اور مطالعہ قرآن و حدیث کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا کرے۔ توفیق تو وہی دیتا ہے مگر ان کو جو طلب کرتے ہیں، یہ نہیں کہ توفیق کے انتظار میں ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی محبوب قوم کی حالت بھی اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود کوشش نہ کرے۔ تو اے دوستو، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔